اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں صدقہ فطر کی مقدار اور اس کے کچھ مسائل عرض کروں گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 1 کلو تقریباً 600 گرام، 1 کلو 600 گرام گیہوں کی قیمت صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اگر وہ احتیاطاً 1.25 کلو کی قیمت اگر 60 روپیہ ہو تو وہی 60 روپیہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، اور اس گیہوں کی قیمت میں بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ ہول سیل دکان کی ریٹ اور ریشن کی دکان کا ریشن کی دکان کی قیمت کا اعتبار ہوگا، بلکہ بازار کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو صدقہ فطر کی مقدار 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کے بقدر چاول، غلہ وغیرہ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک سوال ہے، کیا عید الفطر کی نماز کے بعد فطرہ ساقط ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، اگر کوئی ادا نہ کیا تو اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد بھی اس کے ذمے لازم رہے گا، جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمے لازم رہے گا، عید کی نماز کے بعد بھی وہ ادا کرے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو روزہ نہ رکھے وہ صدقہ فطر نہ دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ بھی صدقہ فطر کو ادا کرے، وہ بھی صدقہ فطر دے، اس لیے کہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کی ایک مصلحت طعمۃ للمساکین ہے، یعنی طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائے، کسی کے دل میں فاقہ نہ ہو، کسی کے دل میں اس دن رنج و غم نہ ہو۔ اس لیے ان کے کھانے کا انتظام اور ان کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے بھی بندوبست کرنا بھی ایک مصلحت ہے صدقہ فطر کا، اس لیے جو روزہ نہ رکھے وہ بھی صدقہ فطر دے۔ پھر یہ سوال ہے، کیا چاول، آٹا وغیرہ دوسری چیز دینے سے فطرہ ادا ہوگا؟ یاد رکھیں، چاول وغیرہ دینے سے صدقہ فطر ادا ہوگا، قیمت دینا کوئی ضروری نہیں، یا گیہوں دینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کے بقدر کوئی چیز دے دے، یا آدھا سا گیہوں کی قیمت کے برابر کوئی چیز دے دے، تو چاول وغیرہ قیمت کے بقدر، اگر گیہوں کی قیمت کے بقدر اگر 2 کلو چاول آتا ہے تو 2 کلو چاول دے دے، جتنا اس کی قیمت میں چاول پڑتا ہے اتنا کلو چاول دینے سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ پیسے دینا ہی ضروری نہیں، لیکن پیسے دینا بہتر ہے، تاکہ اس سے غریب کی جو حاجت ہو وہ پوری ہو۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے، کہ کافر کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، کافر کو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، نذر ہے، کفارہ ہے اور صدقہ فطر ہے، ان سب سے جو مال کو دیا جاتا ہے، مالی جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے، جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، وہ کافر کو دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، نفلی صدقات کافر کو دیا جا سکتا ہے، خیرات کافر کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو واجبی اور فرض زکوٰۃ ہیں، واجبی صدقہ ہیں، وہ اس کے مستحق صرف مسلمان غربا ہیں کہ انہیں کو دیا جائے، کافر کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوال ہے، نابالغ کو کیا صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ سمجھدار ہیں تو پھر، اور اس کے والدین اگر غریب ہوں، وہ بھی غریب ہوں، تو ایسے نابالغ بچے کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے والدین مالدار ہوں تو مالدار بچوں کے نابالغ اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک سوال ہے، کیا عیدی میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ ہاں، عید الفطر کی خوشی میں جو پیسہ دیا جاتا ہے، جس کو عیدی کہتے ہیں، اس میں غریب بچوں کو صدقہ فطر کے طور پر عیدی دیا جا سکتا ہے صدقہ فطرہ میں۔
فطرہ کے پیسے میں عید دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کی وہ فطرہ کی نیت کر لے، جبکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی کا صدقہ فطر بہتر ہے کہ ایک فقیر کو دیا جائے، اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ دے۔ مکروہ بعض نے مکروہ تنزیہ لکھا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑی مقدار نہیں ہے رقم کی، اور اس سے کوئی فقیر کو خاص مقدار میں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیے جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک فقیر کو دیا جائے، اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک مستحق کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تقسیم کا طریقہ ہے۔ اور سحری اٹھانے والے کو فطرات کیا دیا جا سکتا ہے سوال ہے، تو جواب یہ ہے کہ سحری اٹھانے والے کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، لیکن معاوضے کے طور پر نہیں، بلکہ اگر وہ سحری اٹھانے والے کو معاوضہ دیا جائے تو اگر دینا ہے معاوضہ تو پہلے معاوضہ دے دیا جائے، پھر اس کے بعد فطرہ دیا جائے، تو اگر ویسا ماحول ہے، ورنہ کوئی معاوضہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر فطرہ کے طور پر سحری اٹھانے والے کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ صدقہ فطر اپنے ہاتھ سے ہی دینا، دوسرے کے ذریعے سے نہ دینا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ دوسرے کو خود بھی دے سکتا ہے اور دوسرے کو وکیل بنا کر کے بھی دے سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ میں ہے۔ تو خود ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے بنگلور سے ایک صاحب مسئلہ پوچھے کہ خود کا دینا، وہ یہاں دینا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، تو کیسے، سوال انہوں نے کیا کہ کیسے ادا کیا جائے، تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کسی اپنے یہاں رشتہ دار کو پیسے بھیج دیں، اور پھر ان کو وکیل کے طور پر کہہ دیں کہ فلاں کو یہ صدقہ فطر دے دیں۔ تو اگر وکیل بنا کر کے دوسرے کے ذریعے سے اگر صدقہ فطر پہنچائے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب سوال ہے کہ بنگلور کے ادا کرنے والے بنگلور میں ہوں، اور فقیر جو ہو جس کو دیا جا رہا ہے وہ اگر مثلاً واناباڑی میں ہو، تو اب کیسے صدقہ فطر ادا کرے؟ یہاں کی قیمت کا اعتبار ہے یا وہاں کی قیمت کا اعتبار ہے؟ تو دو شہروں میں جس بستی میں زیادہ گیہوں کی قیمت زائد ہو، وہاں کی قیمت کے اعتبار سے، وہاں کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا۔ احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، جہاں گیہوں کی قیمت زائد ہو وہاں کی قیمت کا اعتبار کر کے ادا کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور پھر مالداروں کے لیے ایک مشورہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہے، اور اذا وسع اللہ وسعوا، جب اللہ نے وسعت دی ہے تو تم بھی وسعت کا لحاظ رکھو، لہذا غرباء کے ساتھ اور خوب زیادہ ادا کرو۔ اللہ نے جب زیادتی کی ہے تمہارے لیے تو تم بھی زیادہ ادا کرو۔ تو مالداروں کے لیے مشورہ ہے کہ ان کے لیے 60-70 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں، اس وہ اگر اس کے جو اور گیہوں کی قیمت کے بجائے اگر وہ منقع اور کھجور اور کشمش، جس کو منقع کہا جاتا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ 1 سا کھجور، 1 سا جو کشمش ہے، اس کے اندازے کے حساب سے جو تقریباً 3.25 کلو ہوتے ہیں، اس حساب سے اگر کوئی منقع 3.25 کلو کی قیمت کے بقدر اگر کوئی پیسہ دے دے، جو تقریباً جو تھوڑی بڑی مقدار میں ہوتا ہے رقم، اگر وہ دے دے تو مالداروں کے لیے مشورہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے، اور اللہ نے وسعت بھی دے رکھی ہے، تو لہذا غریبوں کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرتے ہوئے اگر اس لحاظ وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے اگر دیں مالدار، صدقہ فطر کو ادا کرے، جو تقریباً کئی گنا بڑھ کر ہوتا ہے، 60-70 روپے سے تقریباً 1000-1500 ہوتا ہے، اگر اس حساب سے اگر دیا جائے تو بھی ان کے لیے زیادتی اجر کا باعث بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور غرباء کے لیے بھی اعانت کا ایک ذریعہ بنے گا اور مدد کا ایک طریقہ ہوگا۔ لہذا مالداروں کے لیے ایک مشورہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے بلکہ وہ بھی اگر آدھا سا گیہوں کی قیمت کے بقدر دے دے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کے کچھ مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔